اگلے الیکشن میں اگر پیپل پارٹی ووٹ نکالے گی تو کراچی سے شاید نکالے اور تو سندھ گیا. کہ عمران خان کے آنے سے پہلے ہی ان کے فالوورز کی وجہ سے عمران خان سے نفرت ہو چکی تھی. ہم اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لیجنڈز کو T20 سے 300 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر نہ آنے دیا جائے. جن لوگوں نے سولر لگایا ہوا ہے, اے غریب لوگوں, یہ تمہارے حق پہ ڈاکہ ہے. سر یہی اس حکومت کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر بہت اعلیٰ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ منڈے جو ہے نا, وہ اس میں ہم نے تھوڑا سا کامنٹس کو بھی لینا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ کل بہت ہی شاندار 2 گھنٹے کا سیشن ہوا پیٹرنز کے ساتھ, تو اس میں بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی. اس میں خیر میں نے جو ہے نا ایک جو بہت ضروری ذکر کرنا ہے, حشام نواز نے ایک آرٹیکل بھیجا ہے اور وہ بیسیکلی جرنل ہے اسپورٹس میڈیسن برٹش, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کیونکہ کچھ عرصے پہلے اس پہ کافی بات کی تھی کہ ٹرانسجینڈرز کو جب آپ لے کے آتے ہیں اسپورٹس کے اندر تو وہ خاص طور پہ اگر خواتین سپورٹس کے اندر جاتے ہیں تو ان کو ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج, آپ نے اس طرح کی بات کی تھی. تو اس میں انہوں نے وہ یہ بھیجا ہے. اچھا, اب یہ تو ایک باقاعدہ جرنل ہے, ایک باقاعدہ ڈاکٹروں کا لکھا ہوا. اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ میتھڈ لیے ہیں کہ سس جینڈر 19 بندے لیے, 12 ٹرانسجینڈر لیے, ٹرانسجینڈر ویمن علیحدہ لیں, پھر سس جینڈر ویمن علیحدہ لیں, پھر اس کے جو ہے نا انہوں نے پلمنری ایکسرسائزز علیحدہ کی, اسٹرینتھ ٹیسٹنگ علیحدہ کی, لوور باڈی پاور علیحدہ کی, ہیموگلوبن کانسنٹریشن علیحدہ. مطلب وہ جو ہے نا ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروڈل. اب ہو کا یہ کہ بجائے کہ میں اس کی پوری اسٹڈی اس طرح سے پڑھوں, بڑا لمبی بھی ہو جائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گی, تو یہ ہم کامنٹس میں, آج کے شو کے کامنٹس میں لگا دیں گے, یہ لنک ہم لگا دیں گے. جو شخص اس کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو کنکلوژن ہے نا, کنکلوژن میں یہ ہے کہ ان کا کہ while longitudinal transitioning studies of transgender athletes are urgently needed, these results. اچھا بلکہ اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں آیا ہے کہ جی لوور گرپ میں ان کی یہ ویک ہے, ہائر گرپ کا کسی کا کچھ ہے. اگین وہ آپ پڑھ لیں جس نے پڑھنی ہے. لیکن کنکلوژن میں یہ کہ while longitudinal transitional studies of transgender athletes are urgently needed, these results should caution against precautionary bans and sports eligibility exclusions that are not based on sports specific or sports relevant research. تو اگین بات یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ بیننگ کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے, لیکن فوری طور پہ کوئی اور فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ابھی اس میں بہت سارا ڈیٹا ایسا ہے جس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. تو یہ ظاہر ہے سر اسپورٹ ٹو اسپورٹ بھی ویری کرتا ہوگا, اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ بھی ویری کرتا ہوگا. ایک جو جس نے ٹرانزیشن کی ہے شخص نے, وہ اب آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ایز وومن, اور وہ کسی ایک ایسی اسپورٹ میں جا رہا ہے جہاں پہ جو باسکٹ بال ہو سکتی ہے, یا سوئمنگ میں ایک کو بھی اولمپک نے بھی اولمپکس کے اندر بھی نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا, اس کی بھی کافی اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں. تو یہ سارا کچھ اب نئی نیو ٹیریٹری ہے, تو ظاہر ہے اس قسم کے اور کام ہوئیں گے تو اس کے اندر کلیئرٹی آئے گی. بٹ سر وہی والی بات ہے کہ کام تو ہو رہا ہے نا, لوگ بات کر رہے ہیں نا اس کے اوپر, ایسے تو نہیں ہے نا کہ نہیں بس نہیں کرنا جی تسی نہیں کرنا. تو یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ سر زیادہ پنجابی نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ, یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں, یہ اچھی چیز ہے. سر دوسرا سر ایک اور کامنٹ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ایک شخص ہیں فیضان طاہر, فیضان صاحب نے کہا ہے مجھے کہ, یا مطلب ہمارے شو کے اوپر میرا جو تھا کہ میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی ایک لبرل پارٹی مانی جاتی ہے, تو انہوں نے کہا جی آپ کا دماغ خراب ہے, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ نے بہت ہی عجیب سی ماری, آپ اخباری صحافی جیسے کو بات کی. ہاں وہ میں بتایا تھا, انہوں نے کہا کہ پی پی بہت لبرل ہے, سندھ میں سب سے زیادہ فورسڈ کنورژنز ہوتی ہیں, انڈر ایج میرجز ہوتی ہیں, اور پتہ نہیں اب یہ تو خیر میں نے نہیں سنا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی کتوں سے شادی کرا دی جاتی ہے, اور پیر جو ہیں وہ بچیوں کو مار کے قتل کر دیتے ہیں, لیکن پی پی لبرل ہے. اچھا اس میں اب یہ کتوں والی شادی میں نے نہیں سنا, ہوتی ہوگی. اچھا لیکن اف یو الاؤ می تو میں پہلے اس کا ایک ٹھیک ہے. اچھا بات بتائیے کہ بات ہوتی ہے کمپیریٹیولی, اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اندھوں میں کانا راجا والا سین. اچھا یہ جو ہے نا سندھ میں سب سے زیادہ فورسڈ کنورژنس, یہ بات 100% ٹھیک ہے, بالکل ہوتی ہے. یہ اس کا ایک چیز ہے, پہلو ہے, اس کو ایک دیکھنے کا نظریہ ہے. دوسرا آپ اگر سائڈ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ وہ جو ہندو ہیں وہ رہتے کہاں پہ ہیں, وہ سندھ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب میں والے کہاں گئے, کے پی والے کہاں گئے. بات یہ ہے کہ بالکل ہو رہی ہیں ادھر فورس کنورژنس, باقی صوبوں سے تو ان کو ختم ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی
हम जो बात करते हैं, अच्छा दूसरी चीज अंडर एज मैरिज की बात की, बिल्कुल ठीक है वहां पे होती होंगी, लेकिन अगेन एज जो है सबसे ज्यादा जिंदगी है। पार्लियामान ने जो बिल पास किया है उसमें वहां 18 यहाँ 16 है। पीपल्स पार्टी की शरीर मान ही है जो सारा जिन्होंने उसको लेके आगे गई है, उन्होंने कहा सबकी होनी चाहिए, लेकिन सिंध ने सबसे पहले कहा कि हमारी ज्यादा है। बिल्कुल। सो बुनियादी बात जो है ना वो वही है कि आपके अभी पंजाब में देख लें कि अहमदियों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब कितनी तेजी से जो है वो उनको मारा जा रहा है, उनकी जो इबादत गाहें हैं उधर वो किए जा रहे हैं अटैक्स। सो बुनियादी बात इसमें जो है ना, अब वो अगर आप ये कंपेयर करेंगे ना, इसमें बीच में अगर कोई कहेगा कि जी देखिए सिख जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं, या वो शायद वो सिखों का ना स्टेटस बिल्कुल अलग है। वो उसकी वजह ये है कि सिख कम्युनिटी जो है ना ग्लोबली वो यहाँ बहुत पैसा भेजती है, तो उनका बिल्कुल स्टेटस ही रहता है। सिख तो आपको केपी में भी मिल जाएंगे और मतलब ठीक हालात में मिलेंगे। तो बाकी अदरवाइज अगर आप ये देखेंगे ना अकलियतों का डाटा निकाल के, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सिंध में अभी तक जिस भी हाल में हैं वो हैं, बाकी जगहों से तो बहुत तेजी से कम होती जा रही है। सही, तो कम होती जा रही है। दूसरा जो हमने वो असल में ये होता है ना सर, लोग कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अगर हमने ज़रा कॉन्टेक्स्ट वाजे ना की हो तो लोग फिर उसको फेस वैल्यू पे लेते हैं। मैंने तो बात की ये थी कि हम जो भी गुफ्तगू कर रहे थे कि मैं तो कहता पीटीआई को माना जाता है एक लिबरल पार्टी है, तो मैं तो कहता वो तो ऐसे नहीं है। बात हम नून लीग की कर रहे थे और उनकी पॉलिसीज जो है इस वक्त लिबरल नहीं लग रही। तो उस मद में मैंने कहा कि अगर आप सब में से 3 मेजर पार्टीज में से अगर आप देखें, मतलब जेयूआई को तो नहीं मैं कह सकता मैं, और बाकी जो दीगर और पार्टी उनमें तो किसी को नहीं कह सकता मैं, बट अगर आप कंपैरेटिवली उठा के देखें ना, आपसे गन टू योर हेड को पूछेगा यार लिबरल पार्टी कौन सी है आपकी मुल्क की, तो सब पीपल्स पार्टी कहेंगे। हमारा भी यही मौक़िफ़ था कि वो मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा लिबरल है, और वैसे भी लिबरल पार्टी है वो उसके उनके। और हमने उसी शो में कहा था कि अब पाकिस्तान में से लेफ्ट राइट ये वो खत्म हो चुका है। अब बहुत ही आप कहते हो कि ये ना कोई डेढ़ सूत्र सेंटर से इस तरफ है और ये कोई इस तरफ है बस। और वो जो राइट पे होगा वो राइट पे, आप ज़ाहिर एक्सट्रीम्स पर एग्जिस्ट करती हैं और उनसे फिर आप उनकी पॉलिसीज आप स्टडी कर लें और उनको एज अ बेंचमार्क रख के कंजर्वेटिव पॉलिसी के अंदर जितना उनसे पीछे उस सबसे लिबरल है हमारे मुल्क के अंदर बात हो रही है। बहरहाल सर ये चले कोई मसले वाली बात नहीं होता। हाँ, और दूसरा एक और भी बड़ी चीज़ है ना, वो हम जो हमेशा कहते हैं कि वो खड़े होते हैं इलेक्शन में, अमार अली जान खड़ा होता है इलेक्शन में, हकूक़ खल्क पार्टी खड़ी होती है, कई जो बाकायदा लेफ्ट की, और बाय लेफ्ट आई मीन लेफ्ट नॉट लिबरल, वो जमातें खड़ी होती हैं। जिब्रान नासिर खड़ा होता है इलेक्शन में, आप लोग 4000 वोट नहीं डालते। हाँ, तो मतलब अगर आपको चाहिए मतलब वो लिबरल पॉलिसीज चाहिए और सारे जिब्रान हो गए और इतने ज़्यादा हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहिए, आप उनको फिर वोट डाल दिया करें। और वरना नहीं ना सर, क्योंकि वो फिर पीटीआई का बुखार चढ़ा होता है कभी कभार, कभी जब पीटीआई का बुखार उतरता है नून लीग का चढ़ जाता है। सिंध में तो बड़ी देर से पीपल्स पार्टी का है। तो ये तो फिर है ना कि अगर हम कंप्लेन भी करनी है वो बिल्कुल बजाय अपनी जगह कंप्लेन, लेकिन एक चीज़ कर लेते हैं ना सारे, आप जो 3 पार्टीज़ हैं मेजर जिनको आपको पता है यार कि इनका बंदा इलेक्ट हो जाएगा, तो मैं किसी ऐसी पार्टी को दूँ जहाँ से बंदा इलेक्ट हो, तो आप उनकी पॉलिसीज़ अभी से लेके अगले इलेक्शन जब भी होते हैं उनको स्टडी करें और नोट डाउन कर लें कि यार इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, और फिर फैसला कर लें। ये हमें भी आदत डालनी पड़ेगी ना सर अपने आप को। बिल्कुल। दूसरा इधर जो लेफ्ट की जमातें होती है ना, या जो लीडर होते हैं, उनसे तो इनके मसला ही बड़ा अजीब सा होता है। मतलब ये मैं एक्चुअली कोई 50,000 लोगों से सुन चुका हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे से सुन चुका हूँ कि ओए ए सुरखा लीडर है, हाँ जी ए तो होंडा सिटी ते है, तो फिर वो क्या करे क्यों सबको दे क्या करे मसला क्या है सर? बस ठीक है सर। असल में यहाँ पे सर यही बात है कि लोगों को अपना सियासतदान भी जो है ना अपने ज़हन के अंदर उसने उसको ना एक पिक्चराइज किया हुआ है कि एंज होएगा ना बंदा वो सही सियासतदान है, वो बंदा जो है ना वो सही सियासतदान, और उससे नफरत करते हैं लोग। लेकिन वो पिक्चर है ना कि कोई और आ जाएगा है तो कोई सियासतदान नहीं लग रहा, इसके साथ नहीं करता। तो बात चले सर, लोग सर करते रहे अपने से, ख्याल अच्छी बात है सर। देखें अब हमने तबादला ख्याल हुआ ना, इनको भी मजा आया, हमें भी मजा आया सर। आगे चलते हैं। बिल्कुल सर एक तो सर आपने क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि कुछ नहीं हुआ। अच्छा नहीं सर, क्रिकेट के बारे में ना सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है, प्लीज मुझे माफ कर दें। वो उसकी वजह ये है कि किसी ने कहा कि जी अब जब मैच हारे हैं ना तो हमें सेम एनर्जी चाहिए आपकी तरफ से। तो मैंने कहा कि सेम एनर्जी हम दे दें कि फवाद मसूद साहब हैं और डॉक्टर वाजिद अली गौरी हैं, तो लेजेंड्स को पीपा लेजेंड्स को पीपा बात है कि वजह था ना कि कल हम हारे हैं ना परसों, तो वर्स्ट हमारा जो हार है T20 की। हाँ कि उन्होंने 220 किया, हम जो है 100 रन से हारे सर, 100 रन पे आउट हो गए हम।
تو اس میں تھا کہ اگر لیجنڈز ہوتے ہیں, اور لیجنڈز نے ذلیل سا 160 کرنا تھا 20 اوور کھیل کے, انہوں نے ہمارا ٹائم بچایا ہے, یہ جلدی آؤٹ ہو کے گھر چلے گئے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہم اس ٹیم کو پورا سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لیجنڈز کو T20 سے 300 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر نہ آنے دیا جائے کسی بھی طرح سے. بالکل. اور اب یہ جو ہے نا, جس طرح سے پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے بھی یہ خیالات تھے, ہم بھی پروپوز کر دیتے تھے کہ جی کرکٹ ایسی ہونی چاہیے, یا کم از کم T20 ایسی ہونی چاہیے. ہم نے پورا ایک پیچھے ایک سما باندھا تمید کے ساتھ کہ ایسے فگرز یوں, یوگانڈا میں یوں آفر ہو رہا ہے, اولمپکس میں یوں ہو رہا ہے, امریکی لیگ یوں ہوگی. لیکن یہ نا انہوں نے کر کے بیسیکلی مجھے اب ایک اور چیز ہو گئی ہے, آئی ڈونٹ نو, میرا تو یہ خیال ہے کہ بابر اور رضوان کی جو یہ سارے لوگ ہیں, زیادہ تر مطلب ایک بہت بڑی PR کمپنی ہے جس کو وہ شاید پیسے دیتے ہیں, اب دس مائی ازمپشن, جو کہ ان کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ لوگوں کو جا کے پڑھ جاتے ہیں. اب ان دونوں کی بات نہیں کر رہا, یہ تو خیر نارمل لوگ ہیں, لیکن وہ جو ان کے آپ کو پتہ نا, جو ان کے بھی وارئرز ہیں کی بورڈ کے اوپر, تو کیونکہ اتنے لوگ بغیر پیسوں کے اتنے جذباتی نہیں ہو سکتے کسی کے لیے. لیکن یہ ہے کہ وٹ ایور دا کیس, وہ جس طرح تھا نا کہ عمران خان کے آنے سے پہلے ہی ان کے فالوورز کی وجہ سے عمران خان سے نفرت ہو چکی تھی, عمران خان کو اس میں کوئی قصور ہو نہ ہو. اسی طرح وہ جو محبت کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف سے, وہ ہماری محبت نہیں رہنے دیتے, ٹھیک. تو اسی طرح نا اب مجھے جو ہے نا ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا کہ اب نا ذاتی ایک انا کا مسئلہ ایک شروع ہو گیا ہے. تو اب جو ہے نا وہ آج پھر دیکھ لینے ون ڈے شروع ہو رہا ہے, چلے گئے سر سارے ون ڈے کھیلنے, اور وچ بھی ہمیں جس پہ اعتراض کوئی نہیں ہے, بابر کو کھلائیں ون ڈے کھلائیں. اور سر دوسرا دیکھیں, یہ جو ابھی ایک میچ جیتے بھی ہیں ہم نے اس کو بہت گفتگو کی, اس کو یاد رکھیں, یہ ہوئے گا اپ ڈاؤن, ایونچولی آپ کا ایک سسٹم بن جائے گا, سب جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے, پھر مزے کریں, روکنا نہیں ہے ان کو. آپ نے اب یہ نہیں کرنا کہ یار وہ جو ڈرائنگ بورڈ ہے نا سر, اس کو توڑ دیں, مطلب بیک نہیں جائے, اس کے واپس نہیں جانا اس کے اوپر. بالکل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا نیا کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہا, تو اس کی جگہ ایک اور نیا کھلاڑی, واپس نہیں جانا, لیجنڈز نہیں, آپ نئے لے کر آئیں, نئے جتنے کھلائیں, ہم جتنے مرضی کھلائیں, ان کی بیچاروں کی دیہڑیاں لگوائیں. بالکل آؤٹ آف اسکول بچوں کو لے ہیں میری طرف سے, ان کو کھلا دیں, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. سر آگے چلتے ہیں. آؤٹ آف اسکول سے میرا مطلب تھا جس نے ابھی اسکول ختم کیا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو اسکول بھیجیں جو آؤٹ آف اسکول ہے. اچھا سر آگے چلتے ہیں. سر پیکا سر کمال ہو گئی. مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے محض اتفاق ہے کہ پیکا رائم کرتا ہے ٹیکا کے ساتھ. سر ہاں نہیں, انہوں نے سوچا جس نے بنایا ہوگا نا PE جو ڈالا ہوگا, جس نے اس نے کہا ہوگا یار ٹیکا بھی بنا دے اس کو. سر یہ دوسرا کیس ہو گیا ماشاءاللہ سے, تو یہ کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. سر بیسکلی سر ایک ویڈیو شیئر ہوئی جی, جو کہ ایک شخص نے, جن کی گاڑی جو ہے لفٹر نے اٹھا کے نا, جو فٹ پاتھ پہ نہیں رکھ دیتے ہوتے کہ جی آپ کی گاڑی رانگلی پارکڈ تھی, تو یہ راولپنڈی کی بات ہے, جو وہ شاپ اونر جو تھے, انہوں نے سر بیسکلی یہ ویڈیو جب شائع کرتی, تو جو پولیس افسر تھے, کانسٹیبل تھے یا وارڈن تھے, وہ تپ گئے. اور وہ تپ اس طرح گئے کہ یار آپ نے, باقی تو ٹھیک تھا کہ آپ نا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, آپ غلط گاڑی پارک کرتے, بدماشی کرتے, غلط بات ہے, آپ کو نہیں گاڑی غلط بات سے کرنی چاہیے. لیکن پھر ویڈیو آپ نے بنا لی کہ دیکھیں جی میری گاڑی کو جس طرح کر رہے ہیں یہ. وہ کہتے ہیں یار کہ آپ نے جو ہے بیسکلی آپ نے جو ٹریفک پولیس کے ساتھ انسائٹ کی ہے پبلک ہیٹریڈ. تو اس وجہ سے سر وہ جو ٹریفک پولیس والے ہیں وہ چلے گئے سر پیکا کے اندر, اور سر FIR کٹ کی ہے یہ راولپنڈی کے جو شاپ کیپر ہے, سب سیکشن 1D سیکشن 21 کے اوپر. اور یہ اب سر بیسکلی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمارا پیکا لا ہے, جسے ہم نے کہا تھا, اس میں اب کوئی بھی آ سکتا ہے, یہ فری فار آل ہے. اب آپ اس ٹریفک پولیس والے کی اگر دل آزاری ہوئی ہے, تو ہم آپ اور میں میجر کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ یہ والا میٹر تو یاد نہیں ہوا ابھی تک, ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ دل آزاری میٹر جو ہے یہ کب آئے گا, تاکہ اس کی آپ دیکھ لیں کہ جی اس سے اوپر ہوگا تو پھر پیکا لگے گا. ایسا تو ہے نہیں, یہ فیلز پہ ہے ابھی فی الحال. تو ان کو فیلنگ ہوئی ہے کہ یار آپ نے ویڈیو شیئر کی ہے تو آپ میرے ادارے کو جو ہے آپ بدنام کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اب آپ کو پیکا کا پیپا ٹھوکوں گا. تو وہ سر FIR کٹ گئی سر, اور پیکا کا سیکنڈ کیس رجسٹر ہو گیا. تو سر یہ تو اب فری فار آل ہے. دیکھیں اس قسم کی خبریں 10 لوگ پڑھیں گے. اب یہ نہ ہونا سر محکمے والے چارج ہو جائیں کہ پولیس والے کہیں جی میری دل آزاری ہوئی ہے,
اب محکمے کوئی بھی سر وائلڈ لائف والے کہیں یار کہ آپ نے گھر کے اندر اگر اپنا جو آپ کا پالتو کتا ہے اس کو جو آپ نے ویڈیو لگائی کہ دیکھیں جی میں یہ والا دیتا ہوں کھانا اس کو, وائلڈ لائف والے کی دلداری ہو جی تو کھانا ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے, اس بریڈ کے لیے, وہ آپ پیکا کرتے. تو سر جو چیز اب ڈیجیٹلی شائع ہوگی نا, آپ نے بڑا کیئرفل رہنا ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو اس سے. سر میرا نا اس پہ ایک سوال ہے سر, اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ نا آج کا اخبار ہے سر واہ, ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں جو ہے نا یہ وزیر اعظم صاحب جو اپنے ہیں آج کل انہوں نے کہا کہ سولر نیٹ میٹرنگ کی بجلی 27 کے بجائے 10 روپے میں خریدنا عوام پر ظلم ہے, اور انہوں نے کہا کہ سولر پالیسی میں نے تو بدلی ہی نہیں. یہ آج کا اخبار ہے. اچھا, اور اس پہ وہ جو ہم نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ ایڈ ڈسکس کیا تھا جس میں انہوں نے لوگوں کو, حکومتی ایڈ تھا جس میں بتایا تھا کہ یہ جن لوگوں نے سولر لگایا ہوا ہے, اے غریب لوگوں یہ تمہارے حق پہ ڈاکہ ہے, جس پہ انہوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی, جو ہم کہہ رہے تھے کہ انتشار ہے کہ آپ بھائی یہ پالیسی آپ کینسل کر دیں. یہ پالیسی آپ نے شروع کی تھی, آپ کے پیٹرن چیف میاں محمد نواز شریف نے 2015 میں شروع کی تھی. اب اگر آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ختم کر دیں, کوئی احتجاج نہیں کرے گا. آپ اس طرح کے ایڈ نہ بنوائیں, جن کے گھروں میں سولر لگے ہوئے ہیں ان کے گھر میں ان کے جو ہے ملازم گھس کے تو توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پالیسی بھی نہیں بدلی, اس ایڈ کا کیا کرنا ہے سر؟ ایک تو اس ایڈ کا کیا کرنا ہے, باقی جو ہمارے NSG کے منسٹر ہیں سر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ چینج ہوگی پالیسی. مفتاح صاحب اور ان کی ایک ٹویٹر آرگومنٹ بھی ہوئی جو 750 صفحوں کا تھا. ہاں, تو اب میاں صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا؟ وہ ان کو ذہن نہیں بنا, کنفیوژن پیدا ہوگی. تو اگر آپ کی اور میری دل آزاری ہوئی تھی سر جو پچھلی خبریں تھیں اور وہ اشتہار سے, تو ہم پیکا میں جا سکتے ہیں حکومت کے خلاف. سر ہمارے پاس نا وقت نہیں ہے سر. لیکن سر یہ ان کا کیا قصور ہے جو بیچارے ہمارے کیا نام ہے سر محمد ریحان صاحب جو ہیں جو یہ سر جیل میں بیٹھے ہیں, ایک ویڈیو بنائے ریحان بھائی کو باہر نکالیں یار, یہ کیا واحدی ہیں سر. سر بات بتائے کہ بڑا کوآرڈینیٹڈ, یہ ایسے میرا نہیں خیال کہ بہت سمپلی ایسے ہوا ہوگا کہ ایک پولیس والے نے, ٹریفک پولیس والے نے سوچا, اس نے اپنے سپروائزر سے کہا, اس نے کہا تون دو. اس میں سر آپ کو یاد ہے سر عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, واہ, تو کیا کہتے ہوتے تھے کہ ان کے پاس میرے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. سر یہی اس حکومت کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, when shit hits the fan نا, تو سرکاری افسران جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے دنیا کی آسان ترین سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ملک کی بھلائی کے لیے نا ہم کسی کو بھی قبول کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ حکومت ایسے پیک اپ کر کے گھر چلی جاتی ہے. تو بنیادی بات یہ ہے, یہ ابھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی, میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا کہ موبائل فون, ٹک ٹاک, انسٹاگرام بہت بڑے رولے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ معاشرہ جو ہے نا وہ واحیاتی کی طرف جا رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, طلاق بڑھ رہی ہے, وہ کسی کو خبر پڑتا ہے طلاق بڑھ رہی ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ ملیشیا میں ایسے نہیں ہوتا, انڈونیشیا میں ایسے نہیں ہوتا, یہ اسپیشل ملک ہے کہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اچھا, ان کو یہ والا ڈر ہے. اب یہ پیکا کے ذریعے نا انہوں نے بیسیکلی موبائل فون ریکارڈنگ پہ قابو پا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہیں نا, چپ کر کے سہ لو, ویڈیو نہیں بنانی, ویڈیو بناؤ گے تو پیکا لگ جائے گا. لیکن سر پھر یہ بات ہے, یہ تھوڑے دن کی ابھی انہوں نے کی ہے, تھوڑے دن بعد واسا کی ایک ویڈیو آئے گی, پھر ایک لیسکو کی آئے گی, پھر اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ ایک خبر سنیں گے کہ لوگوں نے پھینٹی چڑھا دی. ٹھیک ہے, یہ بچے سر اس سارے چکر سے. سر مجھے بات بتائیں, اب یہ پیکا لا بن گیا. اچھا ویسے میں تو سر ویسے بنیادی طور پہ بڑا کنفیوزڈ ہوں کہ یہ کون سا والا ہے. یہ پہلا جو شروع ہوا تھا جب پیکا تھا وہ ہے, یہ فواد چودھری والا ہے, یہ ان کا ہے, ان تینوں کا ایک, تین حکومتوں نے مل کے بنایا. سر یہ ویسے اچھی چیز ہے اس کے اندر کہ اس قانون کو سر 3-4 حکومتوں نے مل کے اجتماعی طور پہ سر ہمیں یوں دیا ہے اس کو. یہ اچھی چیز ہے سر, یہ کنسسٹنسی آف پالیسی یوں دی ہے, کنسسٹنسی آف پالیسی. دوسرا سر مجھے اس کے اندر خیال آتا ہے کہ یہ ویڈیو کلچر جو ہے اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں نا. اب جیسے وہ دھرم پورے والا واقعہ ہوا تھا, اس کی ویڈیو لگ گئی. اب وہ جو گارڈز ہیں وہ پیکا پہ جاتے ہیں سر کہ ہماری دل آزاری ہوئی ہے کہ ہماری ویڈیو بنائی, ہم ایسے ہیں نہیں اصل میں, یا ان کے خاندان والے کر سکتے ہیں. مطلب ایک سر کو مجھے, اور دوسرا مجھے بتائیں, یہ پھر قانونی رستہ اختیار ہوا ہوگا نا, اگر تو FIR کٹی ہے, پھر کوئی جج انوالو ہوا ہو, کوئی وکلا. سر جو ہماری لیگل کمیونٹی ہے, جو ہمارے بھائی بہن ہیں, ان کو اس کے اندر نظر نہیں آتا کہ یہ ایک مطلب بلیٹنٹ ایک مطلب کسی کی سول رائٹس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, اس کی ایک وائلیشن ہے, فریڈم ایکسپریشن کی وائلیشن ہے, جو بھی کہہ لیں, تو وہ کیوں اس کے اوپر چپ ہے سر؟ ان کو
کیسز آئیں گے اس کے اوپر. یہ دوسرا کیس ہوا ہے یہ, مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑھتے رہیں گے. وکلا کمیونٹی کی اتنی چپ ہے اس کے اوپر, صافی بہت انہوں نے کیا تھا. مطلب وکلا کمیونٹی کی جی قانون جو ہے ایک بڑی سیریس چیز ہے, ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, جس کے اندر آپ پھر نا آپ کو مزاحیہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ تو مزاحیہ سی چیز لگ رہی ہے مجھے. تو اس کے اندر قانون نہیں کہتا کہ یار کس قسم کا واحد کیس لیے میرے سامنے. سر میرا یہ خیال ہے کہ آج کل نا سارے ہائبرنیشن موڈ میں ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلا نے, ججز نے, کسی نے بھی 26ویں ترمیم پہ بھی کچھ نہیں کیا. ہاں نہیں, وہ کچھ بار ایسوسیشن نے کچھ کیا تھا, الیکشن کے ہمارے ایسے ہونے چاہیے, لائٹ صحیح تھا نا, پولیسی ڈول کی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا ہائبرنیشن موڈ میں سارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار تسی نا زور لا کے ٹھیک ہے, پہلے بھی بڑی وہ ہوتا ہے. پتہ ہے کہ ایک اور چیز ابھی ایک بہت بڑا جو ہے نا ازمپشن کے ساتھ سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے کہ یہ اس وقت بہت زیادہ پاور ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. تیسرا یہ کہ اکانومی تو ٹھیک ہو ہی جانی ہے خود سے. تو یہ جو ہے نا وہ سارے میرے خیال میں ابھی نا 6 منتھ سلیپ پہ ہیں. وہ اس سیزن میں نا سو رہے ہیں, بھالو بنے ہوئے سر, بھالو بنے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک باری تسی زور کر لو. ہاں وہ دیکھیں نا سر اس میں, اور باقی چلیں آگے چلتے ہیں سر. اس کے بعد مجھے صرف سر ایک چیز کا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں سر وہ جو ایک صحافی ہیں جن کو اریسٹ کیا تھا, نام میرے ذہن سے نکل گیا, رفتار والے جو ہیں, جی ملک صاحب جو وہ سب آ گئے باہر میرے خیال میں. اب پتہ نہیں, مجھے میرا نہیں خیال. اچھا میں نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی جس پہ ان کی ٹیم بیٹھ کے نا بتا رہی تھی کہ جی ہم تو مطلب وہ تو بیان بڑا اچھا تھا. کہتے ہیں مجھ سے زیادہ محب وطن کون ہے میرے گھر کے اندر سوائے میرے, باقی سب کے انٹرنیشنل پاسپورٹ سے. مطلب کہتے ہیں میں تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے میرے پاس, میں تو یہی ہوں, میں تو یہ خدمت کرتا ہوں. بڑی اچھی ان کی گفتگو میں سنتا ہوں کبھی کبھار رفتار پہ, وہ ٹھیک ہے, مطلب اس طرح سے ان کا کوئی مطلب ہے, بٹ ان کو بھی ریسٹ کیا گیا. وہ ایف آئی اے والا چکر تھا سر. ان کی پرانی بڑی پرابلمٹک چیزیں بھی رہی ہیں. اچھا ہاں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ طریقہ ان کا انداز عجیب سا تھا کہ ذرا آپ سے بات کرنی ہے, آپ آ جائیں, بات کی ڈک لی. یہ تو پرانی چیزیں, یہ تو بہت سے پی ٹی آئی کی شروع میں ہوتا تھا جب نیب کو انہوں نے جو ایکٹیو کیا ہوا تھا. تو ہم تو مجھے لگا تھا وہاں سے ہم نے میچورٹی حاصل کر لی ہے. تو باقی سے ٹھیک ہے. اب میرے خیال دوسرا سر نورانی صاحب والی بھی بات کر لیں. اب بات مسئلہ وہی ہے کہ بھائی اگر فیک نیوز بھی ہے تو آپ ان پہ ایکشن لے لیں. بھائیوں کو, بہنوں کو, والدہ کو, جب آپ کو آلریڈی پتہ ہے, مطلب اس سے زیادہ کلیئر بات تو نہیں ہے نا کہ نورانی صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں, تو گھر جانے کا فائدہ ہی کیا ہے ان کے. ٹھیک ہے, بالکل فائدہ کہ. دوسرا سر میرا اپنا خیال ہے آج کل ہمارے تعلقات بہتر ہیں یو ایس سے. اگر تو انہوں نے جس آفس کو اٹیک کیا ہے وہ سینئر موسٹ ہے ہمارے ملک کا, مطلب سینئر موسٹ آف جتنے سینئر میں سینئر موسٹ میں شامل ہوتا ہے, اور ان کے خاندان کے اوپر انہوں نے ایک غلط خبر کی ہے. تو اگر اس آفس سے ایک ای میل جائے یا ان کا جو ہمارے ڈپلومیٹک روٹ سے کوئی بندہ, کیا دیکھیں یار آپ کا ایک بندہ ہے یہاں پہ جو پاکستانی ہے بٹ امریکہ میں رہتے ہیں یا امریکن سٹیزن ہیں جو بھی, انہوں نے یہ نا ایک فیک نیوز کی ہے, تو اس کا ہم کچھ نہ وہاں تو نہیں کر سکتے. وہ بھاگے میں, وہ یہاں آتے نہیں ہے ٹو فیس دا میوزک, تو آپ وہاں کچھ کریں ان کا, کھڑی نہ کر دیں گے سر وہاں پہ. سر میرا تو خیال ہے کہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بات بڑی سادی سی ہے, یہاں پہ کوئی بندہ مس رپورٹنگ کر رہا ہے, فیک نیوز کر رہا ہے, تو وہ چلے جی یہاں پہ نا ملٹری کورٹس کے لیے بھی ایک بہت بڑی تعویل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جی وہ ریگولر کورٹس جو ہیں وہ سزائیں نہیں دیتی. اچھا ویسے تو ظاہر ہے اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ریگولر کورٹس کو ٹھیک کرو بجائے کہ آپ ایک پیرلل کورٹ سسٹم لے کے آؤ. لیکن چلیں امریکہ میں تو سزائیں وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے نا. مطلب اگر تھوڑی سی آپ نے ایک پیپر ورک ہی جمع کروانا ہے نا کہ جی ایک شخص وہاں پہ ہے, میرا وہی مطلب تھا سر کہ ان کا قانونی دستہ یہاں سے اگر ہمارا ہائیسٹ آفس ان کا قانونی دستہ اختیار کرے تو وہ نہ تو نہیں کریں گے نا. یہ میرا پوائنٹ ہے. ایک تو نہ نہیں, دوسرا یہ کہ وہاں پہ اگر وہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ فیک نیوز ہے تو وہ جس طرح ہیوی فائن ہوگا سر, فائن سے بڑا جو ہے نا ڈیٹرنٹ کوئی نہیں ہے دنیا میں. مطلب ڈالر آپ کو جیب سے دینے پڑ رہے ہو نا تو وہ ہاں سیٹ ہو جاتے ہیں, سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ظاہر ہے وہاں پہ اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو جو آپ کے پاس ہوگا اس کو بیچیں گے, اور اس کے بعد جتنے پیسے رہ جائیں گے اس کی حفظ آپ کی سزا بنا دیں گے جی کہ اتنی دیر آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا. پیسے نہیں تو جیل میں رہے, تو پھر جیل تو کوئی نہیں جانا چاہتا نا سر. تو اور وہاں کی جیل بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ مطلب سوئٹزرلینڈ اور سویڈن کی جیل تو نہیں ہے نا, امریکہ کی جیل بھی سخت ہے. بالکل سر, اور ویسے بھی جیل تو جیل ہوتی ہے. جیل ہوتی ہے. بس سر یہ اچھا ہے. اب میں اگلا سر آپ اور میں سر ایک اور چیز کریں گے سر. میں آپ سے بھی چاہوں گا آپ کی ریکمنڈیشن اپنی میں دینے لگا ہوں کہ میں کس محکمے کو چاہتا ہوں ان کی دل آزاری ہوئے اور وہ کیس کریں پیکا کے اندر. سر میرا ووٹ جو ہے نا سر, میرا ووٹ جو ہے
وہ ہے لیسکو کے اوپر سر. وہ ان کی دلزاری جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اب ان کو نا ایونیو ملا سر کچھ کرنے کے لیے, تو میرا ووٹ لیسکو پہ ہے سر. بالکل سر. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے بھی گھر پہ رینڈم کیمرے لگا سکیں نا, اندر ظاہر ہے تو یہ قانونی طور پر جرم, لیکن سرویلنس, لیکن تو سر وہ لیسکو کی دلزاری تو ہر کمرے میں ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت. آپ کہیں سے بھی لائیو فیڈ لیں, لیسکو کی دلزاری ہو رہی ہے سر. باقی سر کیمرے کمرے نہیں لگانے چاہیے سر. یہاں پہ ویسے ہوتا بھی نہیں ہے ایسے سر, ہم نے کبھی دیکھا نہیں سر. آگے چلتے ہیں سر. اب کافی ہو گئی میرے خیال میں, خدا حافظ کر لیں سر. بس اچھا نہیں ہم تو بہت سر وہ گندم کی سر کہانی رہ گئی سر ساری سر پلیز. سر ہوا ایسے کہ IMF نے ہمیں بلایا اور انہوں نے ہلکی پھلکی ہمیں نا, جب وہ کرتے ہیں تھوڑی سی ٹک ٹاک کرتے ہیں ہمارے ساتھ, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے ایک کنٹرول پرائس رکھی ہوئی ہے آپ کی کراپس کی, اینو ختم کرو. آپ فری مارکیٹ کریں. ایک کاشتکار کو, ایک کسان کو, ایک ایگریکلچرسٹ کو جو اس انڈسٹری سے منسلک ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ایز اے فری مارکیٹ انجوائے کرے اور اپنا رسک لے, اور گورنمنٹ جو اس میں سے بیچ میں سے باہر آ جائے. گورنمنٹ نے کہا اوکے جی ڈن ہو گیا, نو مور کنٹرول پرائس, ہم نہیں رکھیں گے. تو بعد میں سر پتہ چلا کہ کنٹرول پرائس ہے. تو وہ کیسے ہے کہ انہوں نے اس کی لوور اینڈ جو ہے, باٹم کی بات ہے کہ انہوں نے کہا سیلنگ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے ہم نے. انہوں نے سر وہ یوں آئے ہیں سر یہاں سے. تو سر 2675 روپے حکومت نے کہا ہے کہ مقرر ہے اس کی پرائس. البتہ اس سے, اور انہوں نے کہا اس پہ ہم لیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کی جی 2900 روپے پہ ہم نا اس کو آگے دے رہی ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے کہا جی اور اس قیمتوں کی ان قیمتوں کی خلاف ورزی کسی نے کی تو اس پہ سخت قانونی کارروائی ہوگی, اور آپ شکایت کریں اس کے نمبر پہ انہوں نے دے دیے. تو سر یہ تو وہی چیز نہیں ہے, یہ مطلب یہ اس میں کوئی فرق کیا ہے اس کے اندر؟ یہ تو وہی ہو رہا ہے جو ہر سال ہوتا رہا ہے سر. یہ اس سے بہت بڑی 2 نمبر یہ دیکھیں. یہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم 2675 کی لیں گے, انہوں نے کہا کہ کسان نے کسی کو بھی 2675 سے لی, خریدنے بیچنے دونوں پہ FIR کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو جب یہ نا نون لیگی بڑے خوش ہیں کہ یہ تو زبردست ہو گیا, اسی لیے انہوں نے ریزسٹ بھی نہیں کیا, کوئی ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی نہیں کیا. دیکھیں انہوں نے کام کروانے تھے نا ٹیکسز ریئل اسٹیٹ پہ, IMF تو اس کے حق میں نہیں تھا. 3 دفعہ ریگرس ہوم ورک کر کے گئے ہیں, پیپر پہ پیپر تلنا ہے, ان کو بتایا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس ملک میں اگر ریئل اسٹیٹ نہ اٹھی. وہ کام کروا لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیس پرائس سپورٹ پرائس ختم کریں ویٹ کے اوپر, انہوں نے کہا ڈن. اچھا ان کو کیا ہے کہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری بھی بمپر کراپ تھی, اوپر سے انہوں نے امپورٹ کر لی, کیئر ٹیکر والوں نے, ادھر کسان لٹ گیا. اچھا باہر جو ہے سستی تھی. اب ان کی اس سال بھی اندازہ یہی ہے کہ باہر ویٹ سستی ہوگی. ان کی ازمپشن ان 2 سالوں پر ہے کہ ہمیشہ یہ جی تو بڑی زیادتی ہوتی ہے, وی شوڈ ٹریٹ کسان ایز اے نارمل بزنس مین کو ہم کوئی سپورٹ تھوڑی کرتے ہیں, کوئی امبریلا تھوڑی پرووائڈ کرتے ہیں. وہ کاروبار کرے, پروفٹ ہو گیا تو پروفٹ, لاس ہو گیا تو لاس, سرکار بیچ میں کیا کرے. اچھا بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ باہر سستی ملتی ہے اور یہاں مہنگی ہوتی ہے؟ دوسری چیز باہر سے منگوانے میں ذرا مبادلہ لگتا ہے. اچھا تیسری چیز کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اب سے کہا ہے کہ فری فلوٹنگ جو جہاں مرضی فری, تو اب پھر اس کو بھی اجازت دو کسان کو کہ اس کو کہیں بہتر ریٹ مل رہا ہے تو وہ بیچ دے. اس کو آپ سے پرمیشن کیوں چیز چاہیے بیچنے کی؟ یہاں پہ ظاہر ہے ہمارا سٹیپل ہے, ادھر ہمیشہ سے اندازہ تھا کہ جی فیمن نہ آ جائے خدا نہ خواستہ ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا چکر کیا ہوا تھا. اچھا اب بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے یہ جو سارا دکھایا ہے کہ انفلیشن بڑی کم ہو گئی, کیسے کم ہو گئی؟ وہ اسینشل باسکٹ میں ویٹ بڑی بیسک چیز ہے, وہ ایک دم سے نیچے آ گئی کیونکہ ویٹ تو ادھر رول رہی تھی. پھر وہ آپ کو پتا ہے میاں صاحب کی ویڈیو آ گئی, وہ گئے ہیں تندور کے اوپر کہ روٹی کی قیمت سستی ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو وہ CM صاحبہ نے اپنا مشن بنا لیا کہ میں نے کسان تو ہوں نا. تو اب وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے, انہوں نے بیس پرائس ختم کر دی ہے, سیلنگ پرائس لگا دی ہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں ہوگا. اچھا ساتھ یہ کہے کہ حکومت 2900 روپے کی دے گی, حکومت بیچ میں سے 300 روپے کمائے گی ایٹ دی ایکسپینس آف کسان. ٹھیک ہے سر, یہ نا بیڑا غرق کروا دیں گے. ایک تو یہ کہ تاریخی طور پہ آپ مجھے کوئی ایسا جو ہے نا ٹائم نہیں بتا سکتے کہ نون لیگ کی حکومت ہو اور کسان خوش ہو, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. اس دفعہ یہ پھر پیس رہے ہیں. اب جو ہے نا یہ سارا انسینٹیو بھی ختم کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہاں پہ گندم اگائے. سو یہاں پہ اگلے آنے والے دنوں میں
کچھ بھی ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ میں تو اپنے منہ سے یہ بات نکالنا ہی نہیں چاہتا. تیسری ایک اور چیز پتہ ہے کیا جو ان کو اگین سمجھے, پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے انڈر پاس اوور ہیڈ سڑکیں بنانے کا, ان کی اپنی پارٹی کو بھی بڑا شوق ہے. اچھا اس کی صرف وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یار ڈیولپمنٹ نظر آئے گی لوگ ووٹ دیں گے, اچھا یار وہ فری فلو آف ٹریفک ہوگا تو پیٹرول کم استعمال ہوگا تو ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا. اس میں ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار مزدور نہ کام پہ لگ جائے گا, مزدور کو روز کی ہم دیہڑی دیں گے, مزدور جا کے ڈبل روٹی خریدے گا, وہ پیسے کریانے والے کے پاس چلے جائیں گے, وہ کریانے والے کے پاس پیسے جائیں گے تو وہ زیادہ ڈبل روٹی بیچنے کے لیے فریزر یا فریج خریدے گا, وہ پیسے واپس انڈسٹریلسٹ کے پاس چلے جائیں گے, وہ ایک پورا فل سرکل ہو جائے گا. ان کو سمجھ نہیں آتی ہے جب کسان کو ہر دفعہ تنتے ہیں نا کہ بھائی کسان کا بھی یہی سیٹ اپ ہے, آپ کا 50% سے اوپر آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے. آپ جب کسان کے پیسے مار جاتے ہو نا تو وہ کسان جو ہے وہ اگلے سال کی فصل لگانے کے پاس اس کے بیج کے پیسے نہیں ہوتے, وہ پھر تیل یا اس قسم کی چیزیں لگاتا ہے. اس کے علاوہ وہ شادی نہیں کرتا, مطلب بچوں کی وہ شادی نہیں کرتا تو وہ جہیز نہیں بناتا, وہ جہیز نہیں بناتا تو نہ فریج بکتی ہے نہ موٹر سائیکل بکتی. سمجھیں وہ بھی پورا فل سرکل. آپ یہ جو ہے نا دوبارہ ان کی کوشش کیا ہے کہ یہ اسینشل باسکٹ نیچے کر کے دکھائیں کہ یہ وکٹری لیب کے لیں کہ دیکھیں انفلیشن کتنی کم کر دی, وہ آپ کی گروتھ اور نیچے آ جانی ہے. سر بالکل یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں تو سر اصل میں جب آپ نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی, میں تو خیر اس کو دیکھ رہا تھا, اشتہار آپ نے بھیجے, میں بھی گھبرا گیا. لیکن مجھے سر ایک بات نہیں سمجھ آتی ہے کہ جیسے آپ نے اس چیز کو یا میں نے پڑھ کے ہم نے ڈیسائفر کر لیا, اور ہمارے دوست بھی بڑے ہیں جو اس شعبے سے منسلک ہیں, انہوں نے بھی کہا یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہاں پہ کسی نے اس طرح آپ خیال میں سوچا ہوگا کہ مطلب جی کسان جو ہے اس کو آپ نے دیکھیں لاسٹ ایئر ایک بڑا ایک کرائسس زون میں ہم تھے, وہ کیئر ٹیکر تھی, یہ نہیں تھے. اس دفعہ جو یہ ہے نا مطلب حکومت ہے اور یہ وہ, میں یہ بھی نہیں مانتا کہ ادھر نا یہ سیدھا یہ ایک آفس سے چیز ہو رہی ہے, مطلب فرام دی آفس آف ایگریکلچر. میں نہیں مانتا اس بات کو, کیونکہ منسٹر صاحب جو ہیں یا ڈپٹی منسٹر ہیں جو بھی ہیں آپ کے, وہ کر رہے ہیں. گندم ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں پنجاب کی حد تک اگر بات ہو رہی ہو تو یہ نیشنل لیول پہ اس کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. یہ زیادہ سی ایم صاحبہ انوالو ہوئی اس کے اندر, اور پھر ظاہر ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے ڈیسیجن ہوتی ہے, اور اس کے اندر ظاہر لوگ اس کو اڈیئر کرتے ہیں اس کو. تو یہ سارا کچھ جو ہے پچھلے سال, اور اس سے پچھلے سال جاتے ہی نہیں, پچھلے سال جتنا کرائسس کریٹ ہوا, جتنے احتجاج ہوئے, کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ کیا آئی ایم ایف نے ایویں ہی کہا کہ اس چیز کو آپ ختم کر دیں کنٹرول پرائس کو, اس کے بعد کسان موٹیویٹ ہوا تو گندم لگائی ہے نا اس نے, ورنہ تو اس سال ہمیں لگ رہا تھا وہ لگائے گا ہی نہیں. جتنوں نے لگا لی ہے, اب اگر وہ بھی پس جائیں گے اس کے اندر تو پھر نیکسٹ ایئر کیا ہوگا؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ یہ سوللی سی ایم ڈیسیجن ہے, اور یہاں پہ نا ہوتا ہی ہے کہ ارد گرد جس طرح آپ نے کہا نا ہمارے بڑے دوست ہیں, اچھا پارلیمان میں بھی 26 لوگ کم از کم, بلکہ زیادہ, آدھی پارلیمان جو ہے اس کا تعلق جو ہے زرعی اس سے ہوگا. لیکن وہ کیونکہ پارلیمان کا بھی حصہ ہے نا, ان کا یہ ہے کہ یار پارلیمنٹ میں رہیں, ادھر بے شک نقصان ہو جائے ہم کہیں اور سے پورا کر لیں گے. تو وہ سی ایم کو یہ جان کی امان پاؤں اختلاف کر لوں اس پالیسی پہ, وہ کرتے ہی نہیں. وہ کہتے کی کہہ رہے سی ایم نے, ٹھیک ہے پیل دیو کہ ہم کہیں اور سے کر لیں گے. یہ جس قسم کی یہ سوچ ہے نا, یہ سی ایم صاحبہ کے علاوہ, مطلب میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ مطلب اس طرح نہیں ہے. مطلب وہی بات ہے نا, پارلیمنٹ میں اگر بحث ہوگی تو آدھا تو ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں, وہ کیسے یہ کرے گا؟ ہاں وہ تو نہیں کرنا چاہے گا نا, وہ تو کبھی نہیں کرنا چاہے گا. بٹ اگین سر اس کا دیکھیں نا ایک اور اینگل نکلتا ہے اس کے اندر کہ اگر فرض کریں ایسے ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کافی حد تک ایسے ہوگا, تو پھر سر جو اس وقت پالیسیز ہیں مطلب ہماری سی ایم صاحبہ کی, وہ تمام کی تمام جو ہیں اگر اسی طرح چل رہی ہیں کہ جی میں نے کہہ دیا ہے تو ایسے ہونا پڑے گا, تو اگر تو سر ایسے ہی چل رہے ہیں معاملات تو یہ تو بڑی مشکل چیزیں ہو جائیں گی. پھر معاملات جو ہیں بڑی ڈینجرس ہو جائیں گے. پھر تو دیکھیں نا آپ کا تمام تر چیزیں جو ہیں اگر ون ونڈو آپریشن ہے تو وہ تو بڑی خطرناک معاملات ہیں. تو اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر. یہ تو ایک ایگزامپل ہے اس چیز کا. ہم نے دو ایپیسوڈ پہلے, ایک دو ایپیسوڈ پہلے بات کی تھی, بلکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کی تھی, کہ جو ایک کنزرویٹو پالیسی نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر, جو چینج ہو رہا ہے, ایک اسپیکٹرم جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آئی ہے. یہ اب ویٹ کے اوپر چیز کر رہے ہیں, کیا اس سے یہ نہیں چیز ہو سکتی جیسے ہم نے سر ایک بات کی کہ جی سندھ میں جیسے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کنالز نہیں یوز ہوئیں گے آپ کی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے. مراد علی شاہ صاحب کا بیان ہے, سی ایم سندھ کا,
اور وہ کھڑے ہو گئے ایک چیز کے اوپر, اور آپ اور میں اس کے اوپر بات کر رہے تھے تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ یار دیکھیں اس سے نا ایک ووٹ بینک لوز ہوئے گا, اگر یہ ہونے دیا نا ووٹ نہیں ملے گا. تو کیا یہ چیزیں سر اگر یہاں پہ یہ کریں گے ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ ووٹ نہیں ملے گا بعد میں؟ سر دیکھیں سندھ کا تو بہت ایگزسٹینشل مسئلہ ہے نا, وہ کنالز اگر نکل گئیں تو اگلے الیکشن میں اگر پیپل پارٹی ووٹ نکالے گی تو کراچی سے شاید نکالے, اور تو سندھ گیا اگر وہ کنالز والا معاملہ ہو گیا. اچھا یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو بس شاید کسی نے کچھ بھی نہیں سوچا, بس وہ کیونکہ میاں صاحب نے ایک تندور کا دورہ کیا تھا تو مریم صاحبہ نے سوچا کہ بس زندگی کا یہی مشن ہے یہاں, تو یہ بات ہے. ورنہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی اربن سپورٹ ہے نا پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اربن لوگ تو گندم نہیں اگاتے, وہ تو رورل اگاتے ہیں. تو میں اگر گندم سستی کر دوں تو میں اربن ووٹ اٹریکٹ کر لوں تو رورل چلا جائے. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کوئی کس کے پیچھے کیلکولیشن ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. نہیں سر میں سمجھ گیا, سوری سر, میں بھول جاتا ہوں سر, میری میموری اتنی سر, وہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا ان کا, تو وہ مسئلہ ہی نہیں الیکشن والا. وہ سر میں سوری, میرے ذہن میں نا یہ بات نا کبھی کبھار میں نا بھلا جاتا ہوں اپنے آپ کو کہ وہ تو ایشو ہی نہیں ہے سر کوئی. یہ کون سے لڑکے ہیں, کون سی ٹینشن والی بات ہے. مطلب وہ الیکشن ہو جائے گا, مطلب اچھا ہوگا, الیکشن بڑا اچھا ہوگا, اس دن فون بھی بند ہوئیں گے اور سب کچھ ہوئے گا. بٹ اگر الیکشن کے اندر جو سر آپ نے بیسکلی سر یوں زبان اپنی بنا یہ یوں کر کے نا آواز چیک کرنی ہے, وہ اگر آپ کو جس طرف لگ رہا ہے نا, آپ کو لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے بلوک, اس سے اپوزٹ رزلٹ آ جائے گا سر. تو یہ تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں سر, ہوا کا سین ہے سر. سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.